الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے 32، 33، 34 اور 35 چار آیتیں سورہ رعد کی تھیں۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم آیت نمبر 36 پہ چلتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے شکور ہیں، بڑے قدر کرتے ہیں نیک اعمال کی۔ اب یہاں بھی اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ جو صالحین اہل کتاب ہیں، جو ان میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اس شریعت محمدی یعنی قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ ان کی بڑی تعریف فرماتے ہیں اور ان سے دور اجر کا وعدہ کرتے ہیں دوسری آیات میں۔ مثلاً اب یہ آیت نمبر 36 ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون، بڑے خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، وہ اس بات پر جو آپ پر نازل ہوا۔ تو یہ اہل کتاب کیوں خوش ہوتے ہیں؟ جو نبی کریم قرآن نازل ہوا تو کیوں خوش ہوتے ہیں؟ جلدی بتائیے۔ یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارے انبیاء نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے بنی اسرائیل میں، انہوں نے اس نبی کی سب کو خبر دی کہ ایک نبی آئے گا۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے 3 قبیلے یہود کے مدینے میں آ کے آباد ہوئے تھے، کیونکہ اسی پیشین گوئی کے تحت کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ تو ہو گیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی خود کتابوں میں۔ اس کے بعد جو قرآن مجید ہے، یہ اتنا بڑا ہدایت نامہ ہے کہ کوئی اور دنیا کا نظام جو اس قرآن و سنت پہ بیسڈ ہے اس کے مقابلے میں دنیا کرا رہی ہے آپ کے سامنے، کیپیٹلزم ہو، سوشلزم ہو، کوئی ہو، قرآن کا نظام نافذ ہوا آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، اور جب بھی مسلمان اس دین کے قریب آئے ہیں اللہ نے ان کو فیض و برکات سے نوازا ہے، اور جب اس کو چھوڑا ہے تو آپ دیکھ لیں جس طرح تورات اور انجیل کو چھوڑ کر یہود و نصارہ برباد ہوئے، آج ہمارا بھی بالکل اس سے برا حال ہے۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، مسلمان ملک کس طرح دست و گریباں ہیں۔ سوچیں ذرا، ایران نے پاکستان پر برسائے ہیں میزائل، اور یہ جو چپکلش ہے اتنی پھیل چکی ہے سنی شیعہ کی، اور یہ مسلمان ملک کس طرح ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں۔ آپ سوچیں ہم کس طرح افغانستان کی حکومت کو آج تک ہم نے ریکگنائز نہیں کیا۔ اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا جو قرآن نازل ہوا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ان کو پتہ تھا، اور انہوں نے کیونکہ تورات اور اس کے اچھے صاحب علم تھے تو انہوں نے فوراً اس قرآن پر جو اللہ کے رسول یفرحون بما انزل اللہ، بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو ایسی کتاب آ گئی ہے کہ جس کی نبی کی بھی پیشین گوئیاں تھیں، اور یہ کتاب تو کمال کی کتاب ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل اللہ بما انزل علیک، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی۔ ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو
کہ یہاں آیا نا والذین آتیناہم الکتاب، دوسری جگہ آتا ہے وہ لوگ جن کو اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی. کبھی نوٹ کیا آپ نے کہ نہیں؟ جلدی بتائیں. جی سر، نوٹ کیا ہے. تو کیا فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں یہاں؟ فرق یہ کہ سر وہ تو دیے گئے، یعنی ان کی مرضی تھی یا نہیں تھی، اتنا مطلب پیار سے نہیں فرما رہے. تو آتا ہی نا پیار کی بات ہے، ہم نے دی. یہ کچھ بات ایسا آپ نے ٹھیک طرح نہیں سمجھی. اور کوئی؟ بڑے غور سے سنیں. آپ نے بالکل یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ آتیناہم الکتاب میں محبت شفقت ہے، کیونکہ انہوں نے اس کتاب کی قدر کی. تورات اور انجیل کی وہ لوگ ہیں جن قدر کی، وہ آتیناہم الکتاب ہے. اور اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا. یہ دونوں جگہ آیات کے شروع میں پڑھ رہے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے بات. جی سر. بات کلیئر ہے؟ جواب دیا کریں بھائی. جی 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 سر. جی اچھا سر اس میں یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے نا کہ دی ہم نے ان کو کتاب، خوش ہوتے ہیں وہ، یعنی کہ جن کو قرآن اور بھائی، حدیث میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ اصولی بات بتا دی ہے. اب آپ ادھر ادھر کی باتیں مت کریں. اوت الکتاب وہ لوگ ہیں جن کو کتاب تو دی اللہ نے، انہوں نے کتاب کی قدر نہیں کی. آتیناہم الکتاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کے، یہ الفاظ کا فرق ہے وہاں دونوں جگہ پہ، کہ یہ لوگ آتیناہم الکتاب، انہوں نے کتاب کی قدر کی. اور جب انہوں نے کتاب کی قدر کی تو ان کو پتہ تھا اس کتاب میں نبی بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. قرآن بھی جب نبی آئے گا وہ کامل شریعت دے گئے تو قرآن کا بھی ان کو علم تھا. تو انہوں نے فوراً، اب دیکھیں نا یہاں والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بڑے خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک جو آپ پر نازل ہوا. کیوں؟ یہ نہ صرف اس کی تائید کرتی ہے تورات اور انجیل کی قرآن، بلکہ اس میں تو کامل اور اکمل چیزیں آ گئی ہیں. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کا اتنا حصہ کلیئر ہے. اب آگے دیکھیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكَرُ بَعْدَهُ، اور انہی میں کچھ گروہ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اب یہ دوسرا گروہ آ گیا کہ وہ جو انکار کرتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، آپ تو صاف اعلان کر دیجئے. کیا اعلان کر دیجئے؟ انما امرت، مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، میں ایک اللہ کی عبادت کروں. یہی تورات اور انجیل میں اللہ کی عبادت کا حکم تھا. ولا اشرک بہ، اور میں کسی شرک میں مبتلا نہ ہوں، میں شرک نہ کروں. پورے دین کا خلاصہ ہے یہ. الیہ ادعو، میں اسی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں. وہ الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ آیت کے آخری حصے میں کہ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ، پورے دین کا خلاصہ. اور اب آیت، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آیت سورت کے آخری حصے کی آیات جو ہیں وہ بہت بڑی ہدایات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں جو کام کرنا ہے وہ کہ ایک تو اللہ کا توحید پہ قائم رہو. بلا توحید کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی.
یہ ملک بنا تھا اسلام کے لیے، تو ایک اللہ کا دین ہمیں نافذ کرنا تھا، ہم نے اس کو چھوڑا، اور 75 سال سے زائد ہو گیا ہے، ہم وہ قانون نافذ کریں جو مین میڈ ہے، انسانوں کا بنا ہوا ہے، اور یہی شرک ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کے آپ پورا نظام زندگی استوار کریں اللہ کے حکم کے خلاف۔ وَإِلَيْهِ اُدْعُوا، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، ہمیں اس کی طرف دعوت دینی چاہیے تھے، عملاً بھی، قولاً بھی، فعلاً بھی۔ وَإِلَيْهِ مَآب، اور میرا رجوع اس کی طرف ہے۔ ہم نے تو رجوع تو چھوڑے، ہم تو اتنے اس کو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے کہ آج ہمارے کسی نظام میں، پورا نظام تو اسلام ہے نا، آپ عدل کا نظام دیکھ لیں، عدلیہ کو دیکھ لیں، آپ اپنی ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں، آپ اپنے تعلیمی نظام کو دیکھ لیں، ہر چیز اسلام کے خلاف، ہر چیز۔ تو جب یہ حالت ہو تو آپ دیکھیں کہ ہم کہاں تک اس قرآن کی اطاعت کر رہے ہیں اور کہاں کہاں خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہمیں تو کوئی شعبہ نظر نہیں آتا کہ جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی ہو۔ کتنے بڑے مجرم ہیں ہم۔ آیت نمبر 36 کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ کوئی سوال؟ سر اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بعض یعنی قرآن کے کئی حصے کو وہ اپنی مرضی سے مان لیتے ہیں، اور قرآن کے جو حدود ہیں یعنی جن کو ماننا چاہیے بھی وہ بھی نہیں، ان کو بھی نہیں مانتے۔ ذرا اس کی وضاحت کریں، بعض۔ ہاں، پہلے آپ نے سوال پہلے تو صحیح سمجھے نا، یا من الاحزاب من ینکر بعضہ، اس میں کوئی کچھ گروہ ہیں جو اس کے کچھ حصوں کو نہیں مانتے، تو یہ تو اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ میری بات سمجھیں آپ نہیں؟ جی جی سر، ہم سب یہ اہل کتاب کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کی۔ وہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اب پیچھے دیکھیں آپ، برائے مہربانی آیت کے ساتھ رہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، یہ کیا ہے مطلب؟ بما انزل الیک کیا چیز ہے؟ قرآن پاک جو اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی۔ اچھا آپ بات سنیں، اس کے آگے آ رہے ومن الاحزاب، اسی اہل کتاب میں سے کچھ گروہ ہیں من ینکر بعضہ، جی، ایک گروہ ایسا ہے جو کہ نہیں، وہ اوپرا جانتا ہے یعنی کہ نہیں مانتا بعض حصے کو۔ آپ کا سوال کیا تھا؟ میرا بھی یہی تھا کہ بعض حصے کو یعنی اپنی مرضی کے حصے کو مان لیتا ہے، اپنی مرضی کے حصے کو نہیں مانتا۔ دیکھیں آپ، یہ آج مسلمانوں میں بھی ہے۔ کافر یہی تو اب کہہ رہی ہوں سر۔ پہلے بات پوری سنا کریں، سمجھا کریں، تاکہ آپ اس کے پورے جو ٹیکسٹ ہے اس کی صحیح صحیح سمجھیں، ادھر سے ادھر مت لگائیں۔ یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت تو یہ حال تھا، اب وہ پورے کے پورے تورات کو بھی نہیں مانتے، نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ تو آج کے حالات میں یہ صورتحال ہے، جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت تو یہ صورتحال تھی۔ اور پھر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے اللہ کے دین پر کو قبول کرنا ہے اور ماننا ہے، ایمان لانا ہے، تو پھر ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہی میری دعوت ہے، اسی کی طرف الیہ ادعو و الیہ مآب، اور اسی کی طرف رجوع کرو، ہر معاملات قرآن و سنت سے لو۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آگے چلیے۔ اگر یہ 36 کلیئر، 37 پہ چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت ہی آپ آخر کی آیات کو بڑے غور سے پڑھا کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی پھر ہدایت آخر میں آتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا۔ کتنا بڑا احسان ہے عربوں پر، کتنا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ حکم عربی، تو عرب تو سب سے پہلے مسئول ہیں اس بات کے۔ کیوں؟ نبی عرب میں آیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے، عربی زبان میں قرآن نازل ہوا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہدایت کا سارا سامان ہے اس قرآن میں، یہ ہم نے نازل کیا عربی زبان میں۔ اب اگلی آیت کو بڑے غور سے سنیے، ہم خود اس معاملے میں بڑے مجرم ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں وَلَئِنَّ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہش نفس کی اتباع کریں گے، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ یہ جو العلم آپ کے پاس آ گیا، قرآن آ گیا ہے، ما لک من اللہ من ولی۔ اچھا، اب یہ بات مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ ہم سے کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں نا، وہ تو خواہشات کی پیروی کہیں دور دور بھی نام و نشان نہیں تھا، نہ اپنی نہ دوسروں کی، لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی خواہش نفس کے پیچھے چلیں گے، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ قرآن آپ کے پاس آ چکا، العلم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہارا حامی مددگار نہیں ہوگا، ولا واق، اور نہ تمہیں کوئی بچائے گا دنیا اور آخرت کی ذلت سے۔ اچھا، اب مجھے بتائیں، آج ہم مسلمان من حیث الجماعت اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کر رہے؟ سر کر رہے ہیں، 90% کر رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ بات، اور ایک حدیث ہے نا، بڑے غور سے سنیں تاکہ ہم خود پہلے تو اس چیز سے بچیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جس کی پرستش ہوگی نا، وہ خواہش نفس ہوگی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم سب ایک ہی دھن میں گرفتار ہیں، ایک ہی ہماری خواہش نفس ہے، یہ ہماری اولاد جو ہے یہ دنیا میں ایکسل کر جائے، چاہے ہمیں کفری یا نظام تعلیم میں ان کو بھیجنا پڑے، تو اس خواہش کا اتنا غلبہ ہے کہ ہم ان کی دینی تربیت کا کوئی بھی بندوبست نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا آزمائش ہے، دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے جنت کمانے کے لیے۔ دنیا کو اتنا ہی کمانا ہے جو حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے اور پوری دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اصل مقصد جو ہے کہ چاہے وہ دنیا کمانا ہو یا تعلیم ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہم نے اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ تو آج دیکھ لیں کہ خواہشات کا کتنا غلبہ ہے ہمارے اوپر، اور اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ، کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی اگر خواہش نفس کی پیروی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل اس کی پشپناہی نہیں کریں گے، بلکہ پھر جو شخص اللہ کے دین کو چھوڑ کر خواہش نفس پہ چلے گا اس پہ لعنتیں ہوں گی اللہ کی، اور پھر اس کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب مجھے بتائیں، اللہ کی طاقت، قدرت، اختیار کو ذرا دیکھیں کہ وہ اللہ، اس کے مقابلے میں تو کوئی پورے ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ العزیز ہے، غالب ہے، باقی سب مغلوب ہیں، وہ خالق ہے، سب مخلوق ہیں۔ تو آپ سوچیں، جب اس طاقت کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا، تو پھر ہمیں کتنا کیئرفل ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اس خواہش نفس پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ جلدی بتائیں، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، یہ صرف درس سنا نہ کریں، جو چیزیں سر خواہش نفس پہ قابو پا سکتے ہیں ہم اس کو اللہ اور رسول کے تابع کر کے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ حدیث ہی یہی ہے کہ اگر آپ اپنی خواہش نفس سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو اس خواہش نفس کو اللہ کے حکم کے چیک کر لیں کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو اس کا گزرے۔ اگر وہ خواہش نفس اللہ کے حکم کے خلاف ہو، چھوڑ دیں بالکل وہیں پر،
کتنی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خواہش نفس پیدا کیسے ہوتی ہے؟ پہلے یہ مجھے بتائیں، کیسے خواہش نفس پیدا ہوتی ہے؟ سر یہ خیال جب دنیا کی لالچ ہمارے دل میں آ جاتی ہے اور آخرت سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، تو تب دیکھیں، یہ سب باتیں آپ کی بعد کی ہیں۔ خواہش نفس کس طرح پیدا ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سوال کیجئے۔ پہلے آپ کے دل میں اور میرے دل میں وسوسے آتے ہیں۔ اچھا، اب وہ وسوسے جو ہیں وہ اس کے اوپر نہیں لگائی، وہ اندر وہ لینڈ میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے۔ تو جب یہ وسوسے آتے ہیں، کیونکہ ان وسوسوں کا ایک تو شیطان بھی ہے، ہمارا نفس امارہ بھی ہے۔ نفس امارہ وہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، وہ ہمارا ضمیر میں اندر، مثلا مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ یار میں تو بڑی رشوت لے سکتا ہوں، اور اس رشوت سے میں اپنے بچوں کی تعلیم اعلیٰ درجے کی کرا سکتا ہوں، بہترین اسکولوں میں بھیج سکتا ہوں، اپنا مکان بنا سکتا ہوں، گاڑی خرید سکتا ہوں۔ اب یہ ہیں مختلف خیالات جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ان خیالات کو اگر تو میں نے ٹیسٹ کر لیا اللہ کے حکم کے کہ یہ تو سارا حرام ہے، تو میں مسلمان ہوں پکا، میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن اگر میرا ایمان کمزور ہے، جیسے آج ہم مسلمانوں کا ہے، تو میں سوچوں گا یار اس سے تو فائدہ اٹھایا جائے۔ ادھر شیطان مجھے بالکل خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، دیکھ اب تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، وہ تو تم سوٹ پہن کے ٹائی پہن کے اس گاڑی میں بیٹھے ہوگے بڑی کار میں۔ اب شیطان جو ہے وہ ان کو خوبصورت بنا کے مجھے دکھاتا ہے، تو میں اللہ کے حکم کو پس پش ڈال کے اب میری خواہش نفس بن رہی ہے کہ اگر میرا ایمان پکا سچا ہے اور میں نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ خواہش نفس اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور اگر اس کے برعکس اس میرے دل کے جو سارے وسوسے ہیں، اس میں مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ تو جو شیطان دکھا رہا ہے، واہ واہ واہ، میرا لائف سٹائل بدل جائے گا، میرا معیار زندگی بدل جائے گا، یہ میں ان مالی مشکلات سے نکل آؤں گا۔ اب میں نے اس خواہش نفس کی پیروی کر لی۔ یہ ہے خواہش نفس، اور اس کی پیروی یہ ہے، اور اس سے بچنا یہ ہے کہ اسی خواہش نفس کو اسی وقت جب آپ عمل کرنے سے پہلے چیک کر لیں قرآن و سنت کے ساتھ، کہ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کر گزرے، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے چھوڑ دیں، کیونکہ ایمان اور حق کا تقاضا یہ میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آج یہی چیز ہمیں برائیوں کی طرف شیطان کامیاب ہو رہا ہے کہ ہم اس برے وسوسوں سے، اور شیطان ان کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، ہم آخرت کو بھول کر دنیا پرستی میں لگ جاتے ہیں۔ اب بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سوال کریں اگر نہیں سمجھ آئی تو، لیکن اس کو ایک اچھی طرح سمجھ لیں اور ہم زندگی میں اس پر عمل کریں۔ جی سر، جی سر۔ سر یہ جو ولانی تباتا ہوا اس میں ہم کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان کی خواہشات؟ یہ اہل کتاب کی خواہشات، مشرکین مکہ کی خواہشات، منافقوں کی خواہشات، یہ ساری خواہشات جو ہیں یہ بری خواہشات ہیں، اور ان کا اگر اتباع کرو گے تو پھر دیکھنا میرے پاس جب آؤ گے تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آئیے آج کے دور میں۔ آج کے دور میں اتباع ہوا کیا ہے کہ میری خواہشات بری ہیں۔ شیطان نے، جو آج آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، شیطان نے اور ان کو بڑا خوبصورت بنا کے مجھے پیش کیا کہ واہ واہ واہ، تم یہ برا کام کر لو نا، فلاں کا حق مار لو، رشوت لے لو، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لو، تو تمہارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے دنیا میں۔
وہ بدبخت آپ کو ایسا خوبصورت بنا کے دکھا، تو اس کا انجام جو ہے کتنا ہولناک ہے کہ آپ نے جو ظلم کیا کسی پر، تو پھر وہ خواہش جس میں اس چیز کا دخل تھا، اس خواہش کی پیروی کر کے اگر آپ نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے تو دنیا میں اس چیز نے کبھی آپ کو سکون نہیں دینا، کبھی بھی۔ آپ راشیوں کو دیکھ لیں، ان کے گھروں کے اندر جا کے دیکھیں ان کو کیا مسائل ہیں، بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے، معاشرے سے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو شخص اللہ کے لیے اللہ کی تائید اور نصرت سے نوازا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے جو خواہش نفس کو چھوڑ کر اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ آج ہم خواہشات نفس، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نے پہلے بتائی ہے کہ آج ہمارا خواہش نفس اتنا ہم پر حاوی ہے کہ ہم ان بری خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب میں آپ کو 2-3 آیتیں اور حوالے بھی لکھواتا ہوں، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 120۔ بڑی اللہ تعالیٰ نے کمال، ہر بات ہی کمال کی ہے، لیکن یہاں دیکھیں، میں سورہ بقرہ 120 میں پڑھ کے ترجمہ کروں۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى، یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی اتباع نہ کریں، جس طریقے پہ وہ چل رہے ہیں، جو فحاشی اریانی کا ایجنڈا ہے ان کا دنیا میں نافذ کرنے کا، ان کے پیچھے نہیں چلیں گے تو وہ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں آج آپ پوری سامنے آپ کے صورتحال، قرآن نے کتنا سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ بھائی یہ ٹرانسجنڈر سے آپ قوم لوط کے عمل کو کس طرح یہاں نافذ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوگا نا، تمہیں یہود و نصارہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر وہی بات کہ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس العلم، قرآن آ گیا، سنت آ گئی، ما لک من اللہ ولی ولا نصیر، نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا، نہ تمہاری کوئی نصرت کر سکے گا۔ ذرا غور کریں کہ کس قدر اس بات پہ زور ہے جو ابھی آپ نے آیت سورہ رعد کی پڑھی ہے، اور یہاں دیکھیں سورہ بقرہ کی 145۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے العلم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اگلی آیت سنیں، سورہ اعراف کی 176، جہاں سوال ہو ضرور سوال کریں۔ اعراف کی 176 آپ کا ہوم ورک ہے، اور یہاں تو انتہا کر دی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولنے کی۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَا بِهَا، ہم اس کو بلندیاں اور رفتیں عطا فرماتے۔ بہا کا مطلب ہے، ہا ضمیر ہے اس قرآن اور اس سنت اور اس نظام کی طرف۔ تو اگر ہم اس کو بہت بلندیاں عطا فرماتے، جیسے صحابہ اور خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کے ساتھ چمٹ گیا۔ جب زمین کے ساتھ چمٹا تو اس نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ، اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ آگے بڑی سخت الفاظ آ رہے ہیں، میں پھر اس کا ترجمہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو رفتیں اور ترقیاں عطا فرماتے، لیکن وَلَكِنَّ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ تو زمین کے ساتھ چمٹ گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ بڑے غور سے سنیے، فَمَثَلَهُ، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ كَمَثَلِ الْقَلْبِ،
کتے کی مثال ہے. یہ خواہش نفس میں اس طرح لگ گیا جیسے ایک کتا ہوتا ہے. وہ کتا کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، ان تحمل علیہ، اگر تو اس کو جھڑکے یا کچھ ہٹائے کسی چیز سے، یلحس او تترک ہو یلحس، تو یہ جو ہے کتا، یہ تو اس کو مارے یا نہ مارے، یہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. کس کو نہیں چھوڑتا؟ آپ نے دیکھا ہے کتے کو، دیکھیں وہ سونگتا چلے جا رہا ہے نا، آپ اس کو پتھر ماریں وہ پھر ہٹ کے اس دوبارہ زمین پر سونگنا شروع کر دے گا کہ کوئی چیز مل جائے. بالکل یہ مثال ہے جو شخص اتباع ہوا کرتا ہے، کہ وہ خواہشات کے پیروی میں اندھا ہوتا ہے اس کتے کی طرح، کہ وہ نیکی کی طرف آتا ہی نہیں ہے، اور ہر آن اور ہر لمحہ اس کو اس کے ساتھی برے، جو وہ بھی شیطان، اور شیطان نے اس کو ایک راستے پہ ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال اس قوم کی ہے جس نے ہمارے احکامات کو جھٹلایا. آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں آپ، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، آپ اس قصوں کو بیان کیجئے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. آج ہم غور و فکر نہیں کر رہے نا، کاش ہم غور و فکر کریں. تو ان اتباع ہوا کرنے والوں کا آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ ان کی مثال کتے کی ہے. اور کہاں جن اتباع ہوا کر رہے ہیں نا آپ کے حکمران، آپ کا عدلیہ، آپ کا اسٹیبلشمنٹ، آپ دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں آپ. یہ تھی آیت سورہ آراف کی 176. سر جی یہ کتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، اور یہی کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور انہیں عقل نہیں آتی کہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا چاہیے انجام جس میں آج کل ہم پڑے ہوئے ہیں. اور وہ اتباع ہوا ہے. آپ دیکھ لیں قرآن کتنا برحق ہے، ذرا سوچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات آج بھی کتنی برحق ہیں. بے شک. قرآن کا کمال دیکھیں. اچھا اب میں کچھ آیتیں لکھوا رہا ہوں آپ کو جو آپ نے خود کرنی ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت 123، سورہ کاف کی آیت 28. اب کاف آپ روز ہر جمعے کو پڑھتے ہیں لیکن کبھی ان آیت پہ غور نہیں کیا. ذرا آیت کاف کی 28 پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے. اور سورہ مومنون کی آیت 71، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جب تک آپ طالب علم بن کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش خود نہیں کریں گے، کوئی درس آپ کو اس طرح فائدہ نہیں دے سکتا جتنا فائدہ ہونا چاہیے. سر کاف کی 128 ہے یا صرف 28؟ نہیں، کاف کی 128 تو ہے نہیں، کاف کی 28 ہے، صرف 28 نمبر. جزاک اللہ. سر اس کو کیا نام دیں گے، ان آیاتوں کو کیا ٹاپک دیں؟ ہاں، ٹاپک یہ ہے کہ اتباع ہوا. اچھا، اب کوئی سوال آپ کا آیت 37 پر؟ اب چلیے آیت 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بال بچوں والا بنایا، یعنی ان کی بیوی بھی تھی، ان کی اولاد بھی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اعتراض کافروں کا تھا کہ آپ عجیب نبی ہیں، ہماری طرح مارکیٹ میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. نبی تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو ان کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے تھا. یہ اللہ نے کیسا نبی بھیج دیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی سارے انبیاء آئے بھائی، اور ان سب کے بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے. تو یہ کوئی نیا بات تو نہیں ہے کہ یہ نبی نیا آیا ہے. تو اس کے پہلے اعتراض کا جواب تو یہ دیا، اور پھر کہا
وما کان لرسول، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے ان یاتی بآیہ، کہ وہ کوئی معجزہ لے آئے، الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اچھا، دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ اور ان کے پیچھے جو حق کھڑے تھے یہود، وہ ان کو سکھاتے تھے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے بھائی لاؤ نا معجزہ، جیسا موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، لاؤ نا معجزہ جس طرح حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا، پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ تو یہ ان کا بڑا بار بار کہ بھائی یہ مادی معجزہ لے کے آئیں۔ مادی معجزہ کیا؟ جیسے ان کا ڈنڈا تھا، تو اس طرح کی کوئی چیز لے کے آئیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، وہ اللہ کا حکم ہوگا تو دکھائیں گے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے میں جو ساری طاقت بھر دی تھی وہ اللہ کے حکم سے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ لہٰذا اس کا جواب، پہلے کا جواب آپ نے سن لیا کہ وہ تھا کہ بھئی یہ کیسا نبی ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، اس کے بچے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا پہلے میں کہ بھئی یہ ہر نبی کا سابقہ انبیاء کا بھی یہی حال ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، اس لیے تمہارا اعتراض بالکل لغو ہے۔ دوسرا یہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ معجزہ طلب کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ معجزے اس طرح نہیں ہے کہ ہر نبی جو چاہے کر دے اور آپ کی ڈیمانڈ پہ کر دے۔ تو نبی کے پاس کیا خاص بات تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ ملا یا نہیں ملا؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ سر ملا ہے۔ جی سر، جی قرآن کئی کریم معجزے ملے، کئی معجزے ملے سر۔ اچھا، سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن قرآن سر۔ کریم کیوں 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 معجزہ ہے؟ سر یہ قیامت تک سر جی عاجز کر دینے والا کلام ہے، اس کے آگے کوئی اپنا بات منوا ہی نہیں سکتا۔ اب یہی وہ ہر چیز ہے۔ دور میں اس دور کے مطابق معجزات آتے تھے، تو جو عرب کے لوگ تھے وہ بہت فصیح و بلیغ زبان رکھتے تھے، اس لیے ان کو انہیں کی زبان میں یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ دیکھیے، اب آپ ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ قرآن سے کوئی دلیل نہیں دے رہے، اور یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں۔ کسی حد تک ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا غلط ہے، اصل بات یہ ہے کہ قرآن معجزہ اس لیے ہے کہ قرآن نے کہا بالآخر کہ ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وہ آج بھی قائم ہے چیلنج قرآن کا، اور ایک صورت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بالعصر 3 صورت آیت پر مشتمل ہے۔ تو قرآن نے چیلنج دے دیا، آج ساری دنیا عاجز ہے، کوئی اس جیسا کلام ایک آیت ایک صورت بھی نہیں بنا کے چھوٹی سی چھوٹی لا سکتا۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کو عاجز کر دے۔ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا اس لیے وہ تھا معجزہ کہ اس نے سارے مصر کے جو جادوگر تھے ان کو عاجز کر دیا، اور وہ سجدے میں گر گئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ انسان کو واقعی اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ انسان بنانا چاہتے ہیں تو پھر کون سی کتاب سجیسٹ ہوگی؟ کہ انسان قرآن شریف۔ قیامت تک صرف قرآن شریف ایسی کتاب ہے، اللہ کا بھیجا ہوا معجزہ، کہ آپ دونوں انسانوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو وہ بدلیں گے اس قرآن کے علم اور عمل سے۔ عرب بدلے آپ کے سامنے، جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں قرآن آیا، قرآن کو علم حاصل کیا، اس پہ عمل کیا، وہ دنیا کے امام بن گئے۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ کوئی اور کتاب بتائیں مجھے۔ سر یہ بھی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس کی چیلنج کرنے کے باوجود بھی اس میں کوئی آج تک کوئی ایک نقطے کا بھی رد و بدل نہیں ہو سکا، اور نہ ہی ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ کام کیا نا۔ لیکن قرآن کا جو یہ اعجاز ہے کہ اس جیسا کلام انسان نہیں بنا سکتا۔
اس جیسی تبدیلی انسانوں میں کبھی نہیں آ سکتی. تربیت اور کا مرکز یہ قرآن ہوگا. وہ جو آپ بات بتا رہے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے خود اس کا اہتمام کر دیا. وہ اس حد تک معجزہ ہے، لیکن انسان وہ تو کوئی اور حفاظت کر نہیں سکتا. لیکن یہ جو لے آؤ نا سے ایک صورت بنا کے، کوئی ایسی کتاب بتا دو کہ جو انسانوں کو بالکل تبدیل کر کے ایک بہترین باپ، بہترین بیٹا، بہترین بیوی، بہترین انسان معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے بنا دے. بھائی آج آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، بات کو سمجھیں کہ کتنی کتنی ڈگریاں لے لیتے ہیں. یہ سارے آپ کے ججز جو ہیں نا یہ باہر کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن قرآن سے ناواقف ہیں، ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. اسی طرح دوسرے طبقوں کو لے لیجیے. تو یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے. اچھا، پہلی دو باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اعتراض کا جواب دیا کہ یہ تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہو نا، یہ کیسا ہے کہ ہمارے درمیان گھومتا پھرتا، بال بچے ہیں اس کے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے انبیاء پہلے بھی بال بچوں والے تھے. دوسرا ان کا اعتراض تھا کہ یہ جو رسول ہے یہ معجزہ تو دکھاتا ہی نہیں ہے کوئی. اب آیت کا معنی بالکل آپ دیکھ لیں، یہاں آیت کا معنی مادی معجزہ ہے. قرآن کی آیت کا لفظ یہاں اس کا ترجمہ بالکل نہیں ہو سکتا. تو اب وہ آیت مانگتے تھے، یعنی مادی معجزہ مانگتے تھے. تو اللہ نے بتا دیا اس کا جواب کہ یہ تو اللہ، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ پابند ہو جائے آپ کے خواہشات کا کہ کبھی یہ کہیں کبھی وہ کہیں. اور قرآن دوسری جگہ بڑا کیٹیگری میں کہتا ہے کہ اگر یہی قرآن اس سے پہاڑ شک ہو جاتے، اس سے زمین پھٹ جاتی تو کبھی ایمان نہ لاتے، ایک اور بہانہ لے کے آ جاتے. تو لہذا ان دو اعتراض کا جواب آ گیا. اب اگر کوئی نہیں سوال تو لکل اجل کتاب، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اپنی حکمت کے تحت ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اور مقررہ گھڑی جو ہے وہ اس کے لیے ایک نوشتہ ہے. نوشتہ کا مطلب ہے اس مقررہ گھڑی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے اپنے علم جو حاوی ہے. تو اس لیے لکل اجل کتاب، کہ ہر مسئلے کے لیے اللہ نے ایک کتاب، ایک نوشتہ لکھ رکھا ہے اپنے پاس، تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے مطابق معاملات چل رہے ہیں. کوئی سوال آیت نمبر 38 پر؟ کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 39. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. وَعِندَهُ الکتاب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اصل کتاب ہے، کتابوں کی ماں یعنی اصل کتاب ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں، وہ یثبت، اور جس کو چاہتے ہیں قائم رکھتے ہیں. اس کی بلا وجہ نزول کیا ہے؟ بڑے غور سے سر وہ جو سنیے، کچھ آیا، بڑے غور سے سنیے. جو کچھ منسوخ کی. اب یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بھائی یہ عجیب بات ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے سبت کا حکم دے دیا کہ ہفتے کو آپ نے کوئی کام کرنا ہی نہیں، یہاں جمعے کو کر دیا. تو اس قسم کے ان کے ڈھیر سارے اعتراضات تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس کے پاس سب سے پہلے آخر میں عندہ الکتاب، کہ یہ ساری جو کتابیں ہیں دنیا میں نازل کی گئی ہیں، یہ الکتاب کا حصہ ہیں جو اللہ کے پاس ہے. لہذا اللہ کا طاقت، عقل اور حکمت کا تقاضا جب ہوتا ہے وہ ایک حکم دیتا ہے. جب اس
اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے تو اس حکم کو ہٹا کے مٹا کے ایک دوسرا حکم لے آتے ہیں. تو لہٰذا جو چھوٹا موٹا شریعتوں میں اختلاف تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، علم کی بنیاد اور حکمت کی بنیاد پر جو غیر ضروری تھا اس کو ہٹا دیا، اور اس کی جگہ یثبت وہ حکم لے آئے جو بالکل کامل اور اکمل تھا، کیونکہ اب شریعت قیامت تک رہنی تھی. لہٰذا یہ اللہ کا حکم اختیار ہے، اور اللہ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر جو ہے یہ تبدیلیاں کی ہیں. اور ان تبدیلیوں کا سارا جو ہے حساب کتاب وہ الکتاب اصلی کتاب ہے، یعنی وہ کتاب جس سے الکتاب کون سی ہے؟ جس سے یہ سب کتابیں نکلی ہیں، تورات، انجیل، صحائف، صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، جتنے بھی آسمان سے چیزیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری الکتاب کا حصہ ہے. کوئی سوال؟ سر یہ الکتاب سے یہ لوح محفوظ بھی مراد ہے؟ اب لوح محفوظ میں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے بارے میں، ساری کتابوں کا جو ہے وہ الکتاب جس سے یہ ساری کتابیں نکلی ہیں، یہ اس سے مراد لوح محفوظ میں وہ کتاب ہے جس کی یہ ساری کتابیں جس سے نازل ہوئی. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. کوئی سوال؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو قرآن پاک نازل نہیں ہوا، پہلے تورات اور انجیل نازل ہوئی ہیں. تو میں بتا رہا ہوں ساری کتابیں، میں نے تو آپ کو بتایا پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، اس کے بعد تورات اور انجیل کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے حضرت داؤد پر کیا نازل ہوئی تھی؟ زبور، اور آخر میں قرآن نازل ہوا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کے؟ جی سر. جی جی. اچھا، اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 40. اچھا، اب یہاں دیکھیں نا، اوپر بھی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات ہیں، اور وہ اپنے اختیارات اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر کتاب کے حوالے سے بتا دیا 39 میں. اور اب اللہ تعالیٰ کی مشیت کس حوالے سے؟ کہ اب سنو غور سے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس انجام کی ہم ان لوگوں کو نَعِدُهُمْ دھمکی دے رہے ہیں، او نتوفینک، جی اچھا ساری پہلے میں نے پوری آیت کا ترجمہ نہیں کیا. اما نرینک بعض الذی نعدہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس انجام یعنی برے انجام کی ہم ان لوگوں کو دیں گے اس کا حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں، یعنی آپ کی زندگی میں ان پر وہ عذاب آ جائے. او نتوفینک، یا ہم آپ کو تو دنیا سے اٹھا لیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ ٹھیک ٹھیک پہنچا دیں. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہم پر ہے کہ ہم پھر ان سے، آپ نے پہنچا دیا، اگر انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، حساب لینا ہمارا کام ہے. تو اس آیت میں 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جس دھمکی کا یا حساب کا ہم وعدہ کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کو جیتے جی دکھا دیں، نمبر 1. نمبر 2، او نتوفینک، یا آپ کو تو وفات دے دیں اور پھر ان کو عذاب میں مبتلا کریں، دونوں کیسز میں. تیسری بات، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ اس وحی کو جو ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں اس کو دنیا تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیں. معاملہ رہا وہ اس کے ساتھ کیا عمل کرتے ہیں، وہ چوتھی بات ہے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آئیں گے ہمارے پاس، پھر ہم حساب لے لیں گے. لہٰذا آپ کا کام صرف یہ ہے کہ یہ عذاب کے مستحق تو ہو چکے ہیں، اب یہ اللہ کی مشیت ہے
کہ وہ چاہے تو آپ کے جیتے جی ان کو دکھا دے جو اللہ نے دکھا دیا ان کو. دیکھیں بدر کی شکست ہوئی، اسلام غالب آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی مظلوم تھے مکے میں بادشاہ بن گئے مدینے میں. یہ کس کی مشیت؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت. تو جی سے جی. اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے مجرم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، ورنہ چاہتے تو جو یہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا حکم یہی تھا، آپ نے وہی کیا. تو یہ آیت جو ہے وہ اس حوالے سے اگر ہم سمجھیں تو بڑی بات کلیئر ہو جاتی ہے. اب ہماری ذات کے لیے اس میں کیا حکم ہے کہ اللہ کے نبی کا پیغام ہم تک پہنچ گیا. اللہ نے ابھی آپ نے بتایا کہ معجزہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے خود لی. میں نے آپ کو بتایا میں نے دنیا دیکھی ہے، جس مسجد میں گیا ہوں نا ایک ہی زبر زیر کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے جیسے قرآن نے بتایا ہے. یہ اللہ کی حفاظت کا نتیجہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے آپ ٹھیک ٹھیک پہنچا دیجئے. رہا اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ میں نے خود آزادی دی ہے، اللہ نے خود آزادی دی ہے. لیکن اس آزادی کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا کہ انہوں نے عمل اس طرح کیا یا نہیں کیا. نہیں کیا تو میرے پاس آئیں گے، میں ان کو دیکھ لوں گا. تو سر جی بڑی دھمکی ہے. جی سر جی سورہ غاشیہ کی آیات ہے نا، لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہ چیز قرآن میں صرف آپ اس آیت یا جو آپ فرما رہے ہیں سورہ غاشیہ کی بہت ساری آیات میں کافروں کو وارننگ دی گئی ہے کہ بھائی یاد رکھو حق میں نے پہنچا دیا، قرآن بھی نازل کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی بالکل محفوظ کر دیا، قرآن کو بھی محفوظ کر دیا. اب میں نے تم پر حجت تمام کر دی، عمل کرو گے تو میرے پاس جب آؤ گے تو اس کا انعام مل جائے گا، نہیں کرو گے تو پھر جہنم میں نے تیار کر رکھی ہے، دنیا کی ذلت بھی تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے. قرآن کتنا برحق ہے. یہ ایک دو آیتیں نہیں ہیں، قرآن اس میں بے شمار آیتیں ہیں، کیونکہ یہ انذار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ بندے بن کے زندگی گزارو. اس کی بڑی تفصیلات ہیں. آیت 40 کے بارے میں کوئی سوال؟ آپ سنیے. اولم یرو، کیا یہ غور نہیں کرتے، انا نأتی الارض، کہ ہم زمین کو کر رہے ہیں ننقصها من اطرافہا، کہ ان کے گرد زمین کو ہم تنگ کرتے جا رہے ہیں. بھلا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مکے والوں کے گرد ہم، ارض کا مطلب مکہ ہے، یاد رکھے کہ مکے والوں کے گرد ہم زمین کو تنگ کرتے جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر جی ایک تو مسلمانوں کی فتوحات بھی اور کفر کا اٹھنا. یہ غلط بات کہہ رہے ہیں. فتوحات ہوئی ہیں مدینے میں جا کے، سورت جی سر نازل جی ہوئی. کفر کا. دیکھیں ادھر کی بات مت لگائیں. یہاں مکے میں نازل ہوئی ہے سورہ رعد ہجرت سے پہلے، اور وہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے. وہ بعد کی بات ہے کہ تنگ کیا ہوئی ساری دنیا کے لیے، اسلام پھیلتا گیا اور تنگ ہوتی، یا مکے والوں کے لیے بات ہو رہی ہے. مکہ والے خواہشات نفس پر غرق ہوتے جا رہے ہیں، مادہ پرستی، دولت پرستی. اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں زمین تنگ کر رہا ہوں، اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ دوسرے جو قومیں یہودی آپ خدا کے لیے غالب آ رہے ہیں. منت کی ہے کہ آپ اس آیت کو اس مکے کے 13 سال کے بعد جو اتری ہے وہاں دکھائیں مجھے، اس کا ایکسپلینیشن وہاں سے دے. آپ ادھر کی ادھر لگا رہے ہیں، ادھر کی ادھر لگا رہے ہیں. یہ ہے سیرت پڑھنے کو ضروری ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ بات اس لیے فرما رہے ہیں کہ ادھر مدینے میں اسلام پہنچ چکا ہے اور مدینے میں دھڑا دھڑ انصار اسلام لا رہے ہیں.
مدینے کے کئی قبائل آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کر چکے ہیں. تو اس طرح مکے والوں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا. وہ تو اپنی دانش میں، آپ کو پتہ ہے 13ویں سال جو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، وہ ان کا منصوبہ تھا. لیکن اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا. اور گھیرا اس وقت کیسے تنگ ہو رہا تھا؟ ادھر اسلام مدینہ میں پہنچ گیا، انہوں نے دعوت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ صرف 8 سال لگے، ہجرت کے 8ویں سال آپ نے مکے پر ایسا گہرا تنگ ہو کے فتح ہو گیا. لیکن جب صورت نازل ہوئی ہے تو اس وقت گہرا تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام مدینے سے باہر جا چکا تھا، اور اب وہ وقت قریب آ گیا تھا کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا. یہ ہے اس کا مفہوم. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر جی آگے. اچھا، اس کے بعد اگلا ٹکڑا بڑے غور سے سنیے. واللہ یحکم، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں. لا معقب لحکمہ، اور اس کے فیصلوں پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا. اللہ فیصلے فرماتے ہیں اور اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی، اس کا کوئی ریویو نہیں ہو سکتا. کسی میں طاقت نہیں، ہمت نہیں کہ اس کے فیصلے کو، اس پہ کوئی ریویو کرے. یہ کیوں ہے؟ جلدی بتائیں. کوئی بڑے اللہ کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا. بھئی آپ تو معنی بتا رہے ہیں نا، کیوں نہیں رد کر سکتا؟ میرا سوال یہ ہے، پہلے سوال سمجھا کریں. سر اللہ جیسی طاقت اور کسی میں نہیں ہے. سر اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، اللہ کی مرضی ہے جو فیصلہ کرے. اب یہاں یہ ہے نقطے، اگر سمجھیں گے نا، یہ آپ ساری باتیں جو کر رہے ہیں یہ پارشلی ٹھیک ہے، اللہ کی صفات ہیں، لیکن یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، بڑے غور سے سنیں. فیصلہ کرنے کے لیے جو انسان، جو کسی ہستی میں، سب سے پہلے اس کا علم کامل ہونا چاہیے، پھر اس کی حکمت کامل ہونی چاہیے، پھر اس کا عدل و انصاف بالکل سولانے ہونا چاہیے. یہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہے، لہذا اس کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں کر سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی عدالتوں کے فیصلے دیکھ لیں، آپ اس کے امریکہ کی عدالتوں کے فیصلے دیکھ لیں، آپ کسی عدالت کا فیصلہ دیکھ لیں، اس پہ اس لیے نقص ہے اس میں، اور اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم کامل، اس کا حکمت کامل، اس کا عدل کامل. یہ ہے اس کا مطلب. جی سر. ولا یخاف عقباہا، سورہ شمس. بھائی وہ بعد کی بات ہے، وہ اس سے، وہ بعد کی بات ہے. یہاں جو بات میں نے بتائی ہے، آپ بتائیں اس کا یہی ایکسپلینیشن ہے. جی سر بالکل صحیح ہے. اچھا، اگلی بات ذرا تیار ہو کے آیا کریں نا، پڑھ کے آیا کریں. اللہ تعالیٰ، تیسری بات، پہلی بات ہوئی ہے کہ ان مکے والوں پر زمین تنگ ہو رہی ہے. دوسری بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا. تیسری بات، وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابِ، وہ حساب لینے میں بڑی جلدی کرتا ہے، دیر ذرا بھی نہیں لگاتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کے دن میدان حشر میں عدالت لگی ہوگی رب کی، اور حضرت آدم سے لے کے آخری آدمی تک ہوں گے. تو یہ جلدی فیصلہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اتنی ساری خلقت کا فیصلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو بہت جلدی سب کچھ حساب کتاب کر دوں گا. کیسے؟ کیا ہم ترجمے پر اکتفا کر لیں جو آپ کرتے ہیں؟ جلدی بتائیں. سر اللہ تعالیٰ کا کامل علم ہے، یہ اور دیکھیں، ادھر ادھر کی مت لگائیں، ادھر ادھر کی مت لگائیں. کامل علم بالکل ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے جلدی حساب لے گا؟
खुदा के बंदो मुझे ये बताओ, 2 फरिश्ते उसने बिठा रखे हैं यहाँ, पूरा मुकम्मल रिकॉर्ड, और निज़ाम अदल का ऐसा होगा, आपकी चार्जशीट तैयार, क्यों? जो अमल आपने किया है, और आपके आंखों के सामने रख दिया जाएगा। और फिर सूरह काफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा उस चार्जशीट को, वो जो अमलनामा अल्लाह ताला ने लिखवाया, देख के कहेगा मा लिहाज़ल किताब, यानी वो इतनी परफेक्ट होगी कि जिसने किया वो कहेगा किस किताब को क्या हो गया है, ला युगादिरु सगीरतन औ कबीरतन, इसने ना तो कोई छोटी चीज छोड़ी है, ना बड़ी जो मैंने की हो और ना मौजूद ना हो। लिहाजा उस पे तो वो परफेक्ट अल्लाह ने वो भी तैयार करा दिया। अब अगर इनकार करता है, जैसे दुनिया में उसने झूठ बोल के वो समझता है नाउज़ बिल्लाह, तो अल्लाह ताला का हुक्म फौरन उसके खुद आज़ा उसकी गवाही दे देते। वो भाई तुम मुझसे, पाँव कहेंगे तुम मुझसे चल के गए थे, हाथ कहेगा तुमने मुझे इस्तेमाल किया था, जबान कहेगी तुमने मुझे इस्तेमाल किया गया, ये भी मुकम्मल। उधर अल्लाह ताला ने अमालनामे पकड़ा देने हैं, और वो अमालनामे हर आदमी को नहीं, एकदम सबको पकड़ा दिए जाएंगे, और यहाँ अल्लाह का फैसला नाफज हो जाएगा। ये है सरीउल हिसाब का मतलब। लिहाजा हम सोच समझ के दुनिया में अमल करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि वो अल्लाह नियतों से वाकिफ, और सब कुछ लिखा जा रहा है। हमने कहीं बुरी नजर भी उठा के देखी है ना, तो वो नजर भी वहां लिखी गई है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, नेकी का जरा बराबर किया तो वहां देखेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जरा सी बुराई की तो वहां लिखी होगी। ये थोड़ी है दुनिया की अदालतें कि वो पहले तो वकील आएंगे, फिर एक चार्जशीट बनेगी, फिर वो जवाब देगा, फिर वो ये होगा, फिर फैसले में रिश्वत लेकर डिले करा रहा है, तारीख नहीं लग रही। वो अल्लाह की अदालत बिल्कुल एक मुनज़्ज़म, ठीक, फटाफट फैसला। अब आपको बात समझ आई, आ गई ये आयत का ये तीसरा हिस्सा? जी सर। जी जी सर। सर। अच्छा, अब यहाँ रोक देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। कोई आपके सवाल हो, कोई कमेंट्स हो, कुरान को जरा समझ के पढ़ें, फिर देखें कुरान किस तरह मौजूदा हमें तब्दील करने में। सर ये जो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है जी, ये क्या वो क्या सर, वो जमीन जिस तरह यहाँ किनारों से आवाज ये नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, अब आ रही है आपको आवाज? आवाज आ रही है, बोलें। सर, ये जो आयत का हिस्सा है कि जमीन को हम घटा रहे हैं इससे, इसके किनारों से, ये तो मक्का वालों के कॉन्टेक्स्ट में जो आपने समझाया वो बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो इसको हम अपनी लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं? हमारे मतलब आम इंसान की जिंदगी पे ये आयत कैसे फिक्स आएगी? अच्छा, ये क्योंकि आपका सवाल ठीक है, लेकिन मुझे एक बात आप समझाएं कि कुरान उस वक्त नाजिल हो रहा है, एक हक व बातिल की जंग है, हक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, बातिल मुशरिकीन मक्का बातिल पे चल रहे हैं। तो वहाँ उनको वार्निंग दी जा रही है, वो उनको ये समझाया जा रहा है कि तुम्हारे गिर्द घेरा तंग हो रहा है, तुम इस नबी पर ईमान ले आओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। वरना हम वो जमीन अर्ज का मतलब मक्का है, तंग कर रहे हैं कि उनका घेरा तंग हो रहा है। आपके और मेरे के दरमियान घेरा ये तंग हो रहा है कि हम रोज जिंदगी का एक दिन गुजार देते हैं। और सोचो, 1000 दफा सोचो कि मैं तो आया था इस दुनिया में कि हर मोहलत जो मिली है, हर लम्हा मुझे मिला है, मैंने अल्लाह की रजा को हासिल करना है, उसकी इताअत करनी है, उसकी नाफरमानी से बचना है। तो लिहाजा जूं जूं उम्र गुजर रही है, हम डे 1 से अलर्ट हो जाएं, और जो मोहलत मिली है उसमें हम ऐसे अमाल करें कि हमारे गिर्द अजाब का घेरा तंग ना हो। बात समझ आई कि नहीं आई? जी, आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बात हूँ। अच्छा आपने कहा है कि उसके किनारों से, तो इससे मुराद मतलब मक्का के मक्का या मक्का के जो एरिया है?
دیکھیں نا، زمین تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ کے لیے وہ جو ان کا مہلت ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، جلدی سے جلدی ایمان لائیں۔ عربی کا ایک اسلوب ہے، اس اسلوب کے تحت یہ بات کہی گئی ہے۔ اس مطلب دور کے یہاں سر متعلق سر یہ ہے نا کہ ہم قرآن و سنت سے جوں دور ہوتے جا رہے ہیں، تو جو غیر مسلم کفریہ طاقتیں ہیں وہ ہم پر غلبہ پا رہی ہیں، اور کہاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلمانوں کی حکومت تھی، اور کہاں اب سمٹتی جا رہی ہے، اور دن بدن گھیرا تنگ ہو رہا ہے ہمارے گرد۔ بہت عمدہ بات کہی ہے آپ نے، بالکل بہترین مثال ہے کہ آج مسلمان اتنا بظاہر دیکھیں حکومتیں 43 یا کتنی ہیں، لیکن ان کی اتنی تنگ ہو گیا ہے ان کا اقتدار اختیار قرآن کو چھوڑ کر کہ وہ تر نوالا بن گئے ہیں کفر کے لیے۔ کفر کا حلقہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارا سارا اثر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ سر حق بات بھی نہیں کر سکتے۔ حق بات کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا دیکھیں کتنی مجبوریاں ہیں، ہم نے طاغوت ہمیں کہاں کفر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ذرا غور کریں کہ فلسطینیوں غزہ کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، مسلمان ملکوں میں، مجھے بتائیں نا کہاں مر گئے ہیں ہم؟ ایمانی غیرت کا نام ہمارے اندر رہ ہی نہیں گیا۔ آج بھی اس حال میں بھی جب امریکہ خود ذلیل ہو رہا ہے، افغانستان میں آپ دیکھ چکے ہیں، ہمارے حکمران سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ خدا ہے، اس کا کہنا مانو، اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے مسلمان حکمرانوں کا حال۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ سر اسی لیے ذلت جو ہے نا مسلمانوں کا مقدر بن گئی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آپ سب کو ہینڈ آؤٹ مل گیا آخرت کے مراحل؟ اگر جی کسی سر، کو اگر جی کسی سر، کو ہاں، وہ میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ اس کو دیکھ لیں، آپ پڑھ کے آئیں، کیونکہ یہ اتنا آخرت کے مراحل جب ہمیں سمجھ آ جائیں گے نا تو ہمارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ ہم دنیا میں کیسے رہیں۔ اس لیے کہ ان مراحل سے گزرنا ہے ہم نے، موت زندگی ہے تو کیا ہے۔ میں ایک ایک چیز کو انشاءاللہ کھولوں گا۔ پہلے ہم دنیا میں ہیں، یہ دنیا کی قرآن نے کیا حقیقت بیان، اس حقیقت ہے کیا دنیا کی؟ اس سر کل خالی قبر کا پڑھ کے ہی دل ہل گیا تھا، آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بس اب دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔